بات یہ ہے کہ پورا ملک اس چیز کو سمجھے کہ جس طریقے سے پاکستان کی پاپولیشن، کتنی پاپولیشن کس اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے پاکستان کی رفتار اس وقت؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام میں بلانے کا. پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کا بہت فنڈامنٹل اور میں اس کو لارجسٹ پرابلم کہتا ہوں، مدر آف آل پرابلمز اینڈ ایشوز. اچھا، آپ نے جو فگر بتائی وہ تو سینسس کی فگر نہیں ہے. جو پاکستان میں آخری سینسس ہوا تھا وہ اس میں فگر تھی 249.5 ملین، مگر کیونکہ وہ 4 مہینے پرانی فگر تھی تو اس میں ہر روز جو ہمارے پاس 17,435 نئے بچے آتے ہیں پاکستان میں، پیدا ہوتے ہیں، ان کو جمع کر کے آپ نے ایڈ کیا اور اب وہ فگر 251 ملین ہو گئی ہے. اب یوں ہے کہ پاکستان تو اپنی پرانی آبادی کا بوجھ نہیں سہار سکتا. صحیح. اور 17,435 بچے اگر ہر روز نئے آ جائیں تو ان کے لیے تو سال میں 620 ہسپتال اور 20,805 نئے اسکول کھولنے پڑتے ہیں. دیر از نو وے پاکستان کین ڈو دیٹ. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت آلریڈی 25 ملین بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. بالکل. اور 12 ملین بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر. تو دیر از نو وے کہ پاکستان کین گیو ایجوکیشن اور ہیلتھ اور پروٹیکشن اور جاب اور ہاؤسنگ. سر ریاست سسٹین نہیں کر سکتی، ملک سسٹین نہیں کر سکتا اس اتنے بڑے بوجھ کے ساتھ، اور جو ہر سال بڑھ رہا ہے، اور نہ انڈیویجولز کر سکتے ہیں. ٹھیک. ابھی جو رضوانہ کا کیس ہوا ہے اسلام آباد میں، والدین کے 9 بچے ہیں اور وہ 9 کے 9 یہی کام کرتے ہیں، مختلف گھروں میں چائلڈ لیبر کام کرتے ہیں. تو بچوں کو کا ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بھی ہمیں کما کے دیں گے اور ہماری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ہمارے لیے ہمارا بوجھ اٹھائیں گے، سورس آف انکم. اچھا، اب یہ دونوں باتیں اصل میں ٹھیک نہیں ہیں اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ کیسے یہ ٹھیک نہیں ہیں. ایک تو یوں بات ہے کہ پاپولیشن کا بہت گہرا تعلق ہے پاورٹی کے ساتھ. اس کا کئی چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، پر ایک چیز ہے پاورٹی. پاکستان میں پاورٹی کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے. کیسے مینوفیکچر کیا جاتا ہے؟ وہ یوں ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ورکر کو اس کی منیمم ویج 10,000 روپے جو کم سے کم ہے وہ نہیں ملتی ہے. ٹھیک. پورے سندھ میں 10,000 صرف کراچی میں سینیٹیشن ورکرز ہیں جو کہ 15,000 پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم بائی ڈیزائن ان کو کم تنخواہ دیتے ہیں تو وہ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچے نہ صرف کام پہ بھیجنے پہ مجبور ہوتے ہیں بلکہ بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے جو 80 ملین ورکرز ہیں ان میں سے صرف 9 ملین رجسٹرڈ ہیں EOBI کے اوپر، وچ مینز کہ وہ جب پینشنیبل ایج پہ جائیں گے تو ان کا کوئی سہارا نہیں ہوگا. ان پر یہ پریشر ہے کہ بچے پیدا کرو تاکہ ان کا سہارا بنے. اوکے. جو مالی وسائل کے حصول کے لیے بچے پیدا کرو، یہ ایک سوچ ہے. ہاں، یہ سوچ ہے اور اس میں کسی حد تک وزن بھی ہے. بالکل. پر اگر ہم نے ان کو منیمم ویجز ٹھیک دی ہوتی، بلکہ لیونگ ویج دی ہوتی، اور اگر ہم نے ان کو EOBI which is pensioned after 60 years وہ دیا ہوتا تو ان کو اس چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا. مطلب گزارے لائق نہیں بلکہ جینے کے لائق اگر ہم نے ان کا سہارا ہوتا. اچھا، دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے سارے ریسورسز کو ایک بہت چھوٹی سی پاپولیشن جس کو اکثر آپ ایلیٹ کہتے ہیں یا میں تو اس کو ولچرز کہتا ہوں کیونکہ وہ پاکستان کے سورسز کو سک آؤٹ کر لیتے ہیں، اس پر خرچ کر دیا. مثلا ہم 216 بلین کا فیول فری دیتے ہیں ایز این انٹائٹلمنٹ. ٹھیک. ہم نے یہ دنیا کا واحد ملک ہے 2 لاکھ گاڑیاں حکومت کی جو استعمال کرتا ہے. پوری دنیا میں کوئی سرکاری گاڑی کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کی قیمت اٹ سیلف جو ہے وہ تقریباً 600 بلین روپیز کے قریب ہے ان وہیکلز کی. یہ سب بیچ کے اگر ہم اپنے لوور طبقے کی لیونگ سٹینڈرڈز کو بہتر کر دیں تو اس چیز سے ہم ہمارا سر آپ کے آرٹیکل میں 2 چیزیں دیکھی میں نے. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ جو پاپولیشن گروتھ ہے پاکستان کی دیٹس 2.55% کی گروتھ سے وہ گرو کر رہی ہے ہر سال، اور پھر دوسرا ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ ہے
جی ٹھیک، ذرا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ جو ہے 3.6% ہے، بنیادی فرق کیا ہے دونوں میں؟ وین وی سے کہ 2.55% گروتھ ریٹ ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹوٹل پاپولیشن 100 آدمیوں کی ہے تو ایک سال کے بعد 2.55 یعنی کہ 102.55 ہماری پاپولیشن ہو جائے گی، ایڈ ہو جائے گی اس ایڈ ہو میں، جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ٹی ایف آر ہے ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ کہ ایک خاتون اپنی پوری زندگی میں کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 3.56 ریٹ ہے اور یہ تو ہائیلی سسٹینیبل ہے۔ میں آپ کو بنگلہ دیش کی مثال دے دوں، جب بنگلہ دیش ہم سے سیپریٹ ہوا تھا تو اس وقت ٹی ایف آر ان کا تھا 6.9، یعنی کہ ایک خاتون 6.9 بچوں کو آن دی ایوریج 7 بچوں کو وہ جنم دے۔ ٹھیک ہے، اور آج کیا ہے وہاں کا ریٹ؟ 1.9 1.9 انبلیویبل۔ اچھا، مگر یہ دیکھیے، یہ نہ صرف بنگلہ دیش نے کیا ہے بلکہ درجنوں اور ممالک نے، اور ان ممالک نے جنہوں نے ترقی کی ہے، اب چائنا، یعنی جتنی بھی ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، سب میں یہ سب نے اپنے ٹی ایف آر کو 2 سے نیچے کر دیا۔ جب ہم 2 بچوں کی بات کرتے ہیں سر، کہ 2 بچے جو ہیں وہ کیا تھیوری؟ وہ تو ریپلیس کرتے ہیں نا۔ اگر ایک ماں باپ نے 2 بچے پیدا کیے تو ان کی وفات کے بعد وہ 2 بچے دنیا میں رہیں گے، اور پھر وہ ایک نئے کپل نے پھر 2 بچے پیدا کیے تو اس میں ٹی ایف آر 2.0 ہوتی ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ اب آپ کی پاپولیشن، جو پاپولیشن ہے ایگزسٹنگ پاپولیشن، وہ بیلنس رہتی ہے وسائل کے حساب سے۔ ہمیں تو کئی سال تک اپنی پاپولیشن کو 2.0 سے ٹی ایف آر کو کم رکھنا ہے، تاکہ ہماری پاپولیشن کا جو بوجھ ہے، جو کہ ہماری اسٹیٹ نہیں اٹھا سکتی، ہماری اسٹیٹ تو $1 کے پیچھے پوری دنیا سے بھیک مانگتی ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا۔ اور دیٹس اے سکسیس ماڈل کہ بنگلہ دیش کو ہم بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، لیکن اصل ماڈل ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کے اوپر، پاپولیشن گروتھ کے اوپر کنٹرول کیا۔ اچھا، ہم آپ سے عرض یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ذرا بھی سمجھداری سے کام لیں تو ہم سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارا بہت بڑا ایشو یوں ہے کہ ہمارے نیشنل ڈیزائن میں ہم نے یہ انکریج کیا ہے، انسینٹیوائز کیا ہے اپنے پروونسز کو کہ وہ اپنی پاپولیشن بڑھائیں۔ اینڈ دیٹس دی NFC ایوارڈ جو پاپولیشن کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین اٹ لائک دس۔ آپ آج ٹی وی میں کام کرتے ہیں، اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس پورے ٹی وی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تنخواہ اس بات پہ ڈیپینڈ ہوگی کہ ان کے بچے کتنے ہیں، اگر کل یہ حکم نامہ جاری کر دیا جائے تو سب کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی پیدائش ہو۔ آپ نے کہہ دیا نا، بالکل صحیح کہہ دیا آپ نے۔ تو ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے وہ 82% پورے جو ریسورسز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے آن دا بیسز آف پاپولیشن۔